السلام علیکم جی. اس وقت تک جو ہے وہ ایک اہم خبر سامنے آ چکی ہے. ایک صاحب ہیں کنور معیز احمد خان، میرا خیال ہے کنور معیز احمد خان، ویسے معیز احمد خان کے نام سے وہ چل رہے ہیں. اور معید احمد خان وہ صاحب جو ہیں ٹاپ ورلڈ سٹی ان کی سوسائٹی تھی، کراچی کے وہ پراپرٹی ڈیلر تھے. اسلام آباد میں آ کے انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کی اور اس کے پلاٹ اور فائلیں بیچیں. اسی طرح جو مستعمل زمانہ ہے جس کے مطابق آپ کے پاس 100 پلاٹ ہوں تو 1000 فائلیں آپ بیچ لیتے ہیں. اسی فارمولے کے تحت انہوں نے پیسے اکٹھے کیے اور وہ جو زمین ہوتی ہے جو آپ نے ایکوائر بھی کی ہوتی ہے اس کا بھی آپ نے ٹوکن ہی پکڑایا ہوتا ہے. تو بہرحال جب اتنے پیسے آپ اکٹھے کر لیتے ہیں تو پھر مختلف لوگوں کی للچائی ہوئی نظریں آپ کی اس دولت پہ پڑتی ہیں، تو پھر آپ کو کسی جرنیل کا سمدھی بننا پڑتا ہے. تو وہ انہوں نے پیسے اکٹھے کر لیے اور وہ جو لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ CTD کے ذریعے ان کے گھر پہ چھاپا مارا جاتا ہے. غلطی سے وہ ایک ایسے پاکستانی سکھ فیملی کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں. CTD کے جو لوگ ہیں جو کہ جن کے ذریعے براہ راست نمبر 1 ادارہ پاکستان کے اندر آپریٹ کرتا ہے اور وار اگینسٹ ٹیرر کے اندر اس کو قانونی تحفظ بھی فراہم کر دیا گیا ہوا ہے. تو وہ اس میں آتے ہیں اور وہاں سے ان کو اٹھا کے وہ سردار صاحبان کی فیملی، جو کہ یہ جو نارووال کے پاس جو بنا ہے نا گردوارہ ہم نے بنا کے تو رسائی دی ہے مشرقی پنجاب کے سکھوں کو عمران خان صاحب کے دور کے اندر، اس کی وہ جو پربندک کمیٹی ہوتی ہے اس کے سربراہ بھی ہیں اور اقلیتی سیٹ کے اوپر پنجاب اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں. ان کے اسلام آباد گھر میں چھاپا مارا جاتا ہے اور وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ وقار کون ہے. تو وہ کہتے ہیں ساڑھے گھر وقار سنگھ کوئی نہیں گا. تو جب پتہ چلتا ہے کہ غلطی ہو گئی ہے تو پھر وہاں سے نکل کے کچھ دور، بلکہ اس سے سامنے یا اسی گلی میں سامنے گھر ہوتا ہے، وہ کنور معید احمد خان صاحب کا ہوتا ہے. پھر وہاں پہ جایا جاتا ہے. یہ خبر جی چھپی نیشن اخبار کے اندر. اسرار راجپوت صاحب اسلام آباد کے ایک رپورٹر ہیں، ان کا اصرار ہے کہ یہ خبر انہوں نے ایکسکلوسیو دی تھی. اسرار راجپوت صاحب آپ کی بات کے اوپر مجھے یقین نہیں آتا، ویسے آپ بڑے پاپولر سے آدمی ہیں، کیونکہ جس زمانے کے اندر آپ نے یہ خبر دی ہے اس زمانے کے اندر نیشن کے اوپر جو شخص مسلط کیا گیا تھا، اب وہ ایک ٹی وی چینل کے اوپر مسلط کیا گیا ہوا ہے ہاں، وہ تو بھائی گیٹ نمبر 4 نہیں ہے. گیٹ نمبر 4 کے سامنے جو تھڑا بنا ہوا ہے اس تھڑے کے آگے جو فٹ پاتھ ہے اس فٹ پاتھ کے ساتھ کر کے وہ بیٹھا ہوتا ہے. تو 4 نمبر والا بھی نہیں ہے جس کو نیشن اور دعائے وقت گروپ کا ہیڈ بنایا گیا تھا. تو اس کے ہوتے ہوئے یہ خبر چھاپ جانا کو سمجھ نہیں آتی. ویسے اسرار صاحب ہو سکتا ہے مطلب کہ ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ بعد میں آئے تھے. ویسے نیشن اخبار جو ہے بھئی ہم نے کام کیا ہوا ہے. اخبار کی ایز اے ہول پالیسی تو یہی تھی کہ جو ورکر کام کرے گا اس میں رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. لیکن یہ جناب نظامی صاحب کی زندگی تک تو ہو سکتا ہے، اس کے بعد تو پھر کافی کچھ کام خراب ہوا ہے. ہاں ہو سکتا ہے اس زمانے میں بخاری صاحب ادھر ہوں اور ان کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ کام دکھا دیا ہو. بہرحال اسرار صاحب کا اصرار ہے کہ وہ ان کی خبر تھی اور انہوں نے سب سے پہلے اس کی ڈیٹیل اسی وقت ہی دے دی تھی. خبر یہ جو ہیں ان کے بارے میں اپنا معید احمد خان صاحب جو ہیں یہ ان کو اٹھایا جاتا ہے اور ان سے نجف حمید کے کہا جاتا ہے کہ ادھی سوسائٹی تو لکھ دے نجف حفیظ کے نام اور ادھی سوسائٹی لکھ دے وہ جو خاتون ہیں، کوئی معصومہ خاتون ہیں، ان کے نام پہ جو برطانوی شہری ہیں. اب جو ہے اس کی پوری تفصیلات عدالت میں آج ایک درخواست کے ذریعے دے دی گئی ہیں. اس سے پہلے یہ اسرار راجپوت یہ خبر دے چکے ہیں اور اس کے اوپر جناب اپنا ابصار عالم حیدر صاحب جو ہیں وہ ایک قدر کالم بڑی تفصیل کے ساتھ اس پوری تفصیلات کو قلم زد کر کے لکھ چکے ہیں. تو یہ دونوں جو ہیں یہ اپنی جگہ کے اوپر رکھے جائیں.
اب آپ کہیں گے کہ جو گزشتہ دور کے جو دو مین کلپریٹ ہیں جو اس سٹوری کو یا اس کہانی کو چلا رہے تھے، وہ تو جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب تھے. تو یہ فیض حمید صاحب کو سنگل آؤٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ بظاہر آپ سے یہی نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کے اندر ایک درخواست آتی ہے، اس ٹیک اپ ہو جاتی ہے، اور اس درخواست کے اندر وکیل کو کہا جاتا ہے کہ آج ہی آرگومنٹ کار، ٹھیک ہے، اور وہ جو مدعی جو ہے وہ اس سے وقفہ دے دیا جاتا ہے، 2 وقفے دیے جاتے ہیں، پھر وکیل صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر آرگومنٹ کرتے ہیں. وہ آن ریکارڈ جو وکیل ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے دھڑکیاں لگا دیتے ہیں کہ فیض حمید کے خلاف ہم نے کھڑے نہیں ہونا یا اس کیس کے اندر کے قریب نہیں پھٹکنا. پھر وہ بیچارہ کہیں نہ کہیں سے گھیر گھار کے لاتا ہے. تو وہ جو کہانی ہے وہ آپ سن سکتے ہیں، یہ آپ صاحب کا وہ کالم پڑھ سکتے ہیں، حیدری قسم کا کالم، ٹھیک ہے، اور یا پھر اسرار راجپوت کی وہ خبر ڈھونڈ کے دے سکتے ہیں جس کے اندر ہارڈ کور فیکٹس بیان کیے گئے ہیں. اسرار نے بھی اس کی کافی قیمت ادا کی ہوگی، میں یہ فرض کرتا ہوں، کیونکہ اس زمانے کے اندر یہ بات کہہ کے پھر پسلیاں توڑوانے کی دعوت ہی دینا تھی، آ بیل مجھے مار. تو یہ آ بیل مجھے مار جب انہوں نے کیا ہوگا اسرار نے، تو جو اس کے تلخی ہے اس کے لہجے میں وہ یہی ظاہر کرتی ہے کہ آپ جناب سرکار کو بھی میزبانی کا شرف بخشا گیا ہوگا. لیکن اس کے اندر جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ISI کے مختلف دفاتر کے حاضر سروس افسران، ان کے دفاتر اور ان دفاتر میں ہونے والی اس طرح کی 2 نمبریاں اور قبضہ گروپ کی وارداتیں. مجھے ایک سرونگ جج صاحب نے بتایا جو کہ اپنا سپریم کورٹ کے جج تھے، انہوں نے کہا کہ اس وقت ہر دوسرے تیسرے دن بلو ایریا کے اندر واقع کسی نہ کسی جائیداد کا مالک جو ہے وہ آیا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جائیداد جو ہے وہ آپ اس بندے کو بیچتے ہیں. اس جائیداد کی عوض جو ادائیگی، جج صاحب فرما رہے، میں اپنی پاس سے نہیں کہہ رہا، میں یہ انفارمیشن آج تک کوٹ کے بیٹھا ہوا تھا. وہ جج صاحب فرمانے لگے کہ میں نے کہا سر ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ نے دیکھا اسلام آباد میں اغوا برائے تاوان جو ہے اس کی وارداتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں. تو جب وہ ان کو اپروچ کیا جاتا ہے یا وہ کسی ذریعے سے اپروچ کرتے ہیں تو پھر پیسے کی وصولی بھی اس طرح کے کسی دفتر کے اندر کی جاتی ہے. تو وہ بلو ایریا کے اندر جائیداد خریدنے کے عوض جو پیسے ہیں وہ والے دیے جاتے ہیں. یہ بھی جج صاحب نے کہا تھا. میں تو آج تک اس انفارمیشن کو کبھی مڑ کے تکیا بھی نہیں. تو ان دفاتر کے نام آئے ہیں وہاں پہ جو اس طرح کے جائیدادوں کے قبضوں کے اوپر بندوں کو اغوا کرنے والی پوری ٹیمیں تھیں، ان کے نام آئے ہیں. لیکن اس کے اندر ایک اور فیکٹر بھی آ گیا ہے کہ اس معاملے جب یہ لگ جاتا ہے، معید خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، چھاپا پڑتا ہے تو پوچھتے ہیں وقار کہاں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وقار وہ کریکٹر ہوتا ہے جو لنچ پن ہے. وقار کے ساتھ جو صاحب ملتے ہیں ان کا نام شاہین خان صاحب ہوتا ہے. شاہین خان صاحب اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں. شاہین خان صاحب جو ہیں دعوے دار تھے کہ وہ نثار علی خان کے قریبی دوست ہیں، لیکن وہ بیسیکلی نثار علی خان کے فرنٹ مین ہوتے ہیں. تو وہ وقار کے ساتھ مل کے معاملات ایسے سیٹ کرواتے ہیں کہ ہمارے دوست میاں ہمارے دوست کے بقول کہ وقار کے وہ کام بھی کر دیے جاتے ہیں اسلام آباد کے اندر کہ جس کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاتا، اور یوں اس معاملے کو حشپ کیا جاتا ہے. اور یہی چونکہ معاملہ حشپ ہو گیا ہوتا ہے تو لہٰذا ضمانت بھی دے دیتی ہے یہ کنور معید احمد خان صاحب کو عدالت، اور ہائی کورٹ ان کے حق میں ہی فیصلہ دیتی ہے. کیوں بھلا؟ معاملات پیچھے سیٹ ہو گئے ہوئے تھے نا، اب عدالتوں کے ذریعے آپ کو ریلیف دے دیا جائے گا. تو اب کنور معید صاحب جو ہیں وہ جو معصومہ صاحبہ ہیں وہ ثاقب نثار کی عدالت میں ایک درخواست ڈال دیتی ہیں. ثاقب صاحب کلے بیٹھ کے فریقین کو طلب کر لیتے ہیں، FIA کو نوٹس بھی کر سکتے ہیں، جو وہ نہیں کر سکتے، انکانسٹیٹیوشنل ہے. 2 رکنی بینچ بیٹھنا چاہیے تھا، وہ کلے بیٹھ کے اپنے چیمبر میں بلا کے سب کو سن بھی لیتے ہیں اور سب کو بخش بھی دیتے ہیں اور معاملہ بھی سیٹل کروا دیتے ہیں. وہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا تھا تو اب وہ فریق اپنا حق لینے کے لیے عدالت پہنچ گیا ہے.
میں اس کے بارے میں اس لیے کچھ نہیں کہنا چاہ رہا کہ گند بہت اچھل رہا ہے. ادارہ اپنے اندر کا گند اچھال کے ہماری طرف یا عدلیہ کی طرف پھینکنے کی کوشش میں ہے کہ اس کو صاف کر دیا جائے. ہمیں بتایا گیا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو ساتھ بٹھا کے فیض حمید کو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ بچے تو اکیلا رہ گیا ہے، اب بھاگ لے جتنا بھاگنا ہے تم نے. جب ہم نے 1-2 ولاگز کے اندر اس بات کے اوپر تنقید فرمائی انڈائریکٹلی، اب ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حافظ صاحب پہ تنقید فرمائی، حافظ صاحب تو اپنی جند جان نے، تو میں نے اس کے اوپر مطلب کہ ناگواریت کا اظہار کیا کہ یار یہ کیا بات ہوئی. تو ہمیں یہ پیغام پہنچوایا گیا کہ وہ اس لیے نہیں بٹھایا گیا تھا کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو کوئی پروٹوکول پیش کرنا تھا، بلکہ فیض حمید کو پیغام دینا تھا کہ بچے تو اکیلا رہ گیا ہے، اب بھاگ لے تم نے جتنا بھاگنا ہے. تو وہ پچھلے دنوں کچھ وائلیشن کی جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے، تو ان کے سمدھی کے ذریعے ان کا بازو مروڑا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ جیسے ہی انہوں نے پہنچ کے کہا کہ نہیں میں تو آپ کے ساتھ ہوں اور وہ تو غلطی ہو گئی تھی، تو انہوں نے غلطی کا اعتراف کر کے اس سے مراجعت اختیار کر لی، تو نوٹس بھی واپس ہو گیا. ہوں سمجھ آئی یہ نوٹس کیوں ہویا ایسے تھے، کیوں واپس ہویا. تو ان کو پھر سائڈ پہ کر کے اب سنگل ٹارگٹ کی طرف چلا جا رہا ہے، اور اس ٹارگٹ کے ساتھ اس کی جتنی جڑیں ہیں اور اس نے جتنا گند پھیلایا ہوا تھا پاکستان کے ایک پریمیئر ادارے کے اندر، جسے دشمن کے لیے دہشت کا نشان ہونا چاہیے، وہ ہر محب وطن پاکستان کے لیے دہشت کا، عقوبت کا، تشدد کا نشان بن کے رہ گیا تھا. اور یہ جس شخص نے بنایا اس کا نام جنرل فیض حمید تھا، جو کہ نجف حمید کا بھائی تھا، جس کے نام کے اوپر ٹاپ سٹی کا 50% شیئر جو تھا وہ ٹرانسفر کرنے کے لیے CTD کے ذریعے ISI نے اٹھوا کے اس کے مالک کی منجی ٹھوکی. اور اب وہ اپنی ٹوٹی ہوئی منجی جیڑی ہے نا سیرو تے بائیاں پکڑ کے اور بانڈ پکڑ کے جناب سپریم کورٹ میں پہنچ گیا کہ جی میری منجی ٹھوکی گئی سی، اس کو ذرا صحیح طرح کرنے کا حکم جاری فرما دیں. تو یہ ہے جی ٹوٹل داستان، یعنی کہ کس طرح زمینوں پہ قبضے اغوا برائے توان کے اندر اس ادارے کو جھونکا گیا. حافظ صاحب کو سلوٹ ہے جی کہ وہ ادارے کو اس گند میں سے واپس نکالنا چاہ رہے ہیں اور اس گند کو صاف کرنا چاہ رہے ہیں، اور چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ ان کا اس گند کی صفائی کے اندر ساتھ دے. میرا خیال ہے کہ یہ بڑی اچھی پریپوزیشن ہے اور بڑا مناسب طریقہ کار ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ نیچے آ کے لکھیے گا، لیکن بقول ہمارے گوہر بٹ کے تہذیب کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.